بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. یہ ہمارا دورہ تصحیل مصطلح الحدیث کا نواں درس ہے. ہم حدیث صحیح کی شرطیں پڑھ رہے تھے اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی 5 شرطیں ہیں. کوئی حدیث تبھی صحیح ہوگی جب اس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں. ان 5 شرطوں کی وضاحت اور تشریح ہم کر رہے تھے. پہلی 3 شرطوں کی ہم نے وضاحت کر لی تھی. پہلی شرط کیا ہے کہ کوئی حدیث تب صحیح ہوگی جب اس کی سند متصل ہو. اس کا مطلب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور اس کے ہر راوی اس کا ہر راوی عادل ہو. اس کا مطلب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور اس کا ہر راوی کامل ضبط والا ہو. اس کا مطلب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اب چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث معلول نہ ہو. دیکھیں 5 شرطوں میں فرق ہے. پہلی 3 شرطیں آپ ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں ہونا شرط ہے. یعنی اس کی سند متصل ہو, اس کا ہر راوی عادل ہو, اس کا ہر راوی کامل ضبط والا ہو. ٹھیک ہے. اور ان 2 شرطوں میں یہ جو 2 شرطیں ہیں ان میں ایک چیز کا نہ ہونا شرط ہے. مثلا وہ حدیث شاذ نہ ہو, وہ حدیث معلول نہ ہو. یعنی کوئی حدیث تب صحیح ہوگی جب وہ حدیث شاذ نہ ہو اور وہ حدیث معلول نہ ہو. اب ہم شاذ حدیث کا کیا مطلب ہے اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حدیث شاذ کسے کہتے ہیں؟ من فرد به من لا يحتمل حاله ان يقبل ما تفرد به. شاذ اس مردود حدیث کو کہتے ہیں. یعنی گویا شاذ مردود حدیث ہوتی ہے بھائی. اسی لیے حدیث کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے کہ وہ شاذ نہ ہو. کیونکہ حدیث اگر وہ حدیث شاذ ہوگی تو مردود ہو جائے گی, وہ پھر نان اتھینٹک ہوگی, وہ پھر صحیح نہیں ہوگی. تو اس لیے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کیا شرط لگائی گئی ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. تو شاذ اس مردود حدیث کو, نان اتھینٹک حدیث کو کہتے ہیں جس کو اکیلا ایسا راوی روایت کرے جس کا ضبط بہت زیادہ مضبوط اور قوی نہ ہو کہ اس اکیلے کی روایت کردہ حدیث قبول کی جا سکے. دیکھیں ایک حدیث ہے, اس حدیث کو ایک راوی اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے اکیلے ہی روایت کر رہا ہے اور اس استاد سے روایت کرنے والا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی اور ساتھی نہیں ہے. یعنی اس استاد سے اس حدیث کو روایت کرنے میں اس کے ساتھ کوئی اور بندہ شریک نہیں ہے, یہ اکیلا ہی اس استاد سے روایت کر رہا ہے. اب اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا, یہ اکیلی روایت کردہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو دیکھیں گے کہ اس کا ضبط بہت زیادہ مضبوط اور قوی ہے یا نہیں ہے. اگر اس کا ضبط بہت زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہے تو پھر اس اکیلے کی روایت کردہ حدیث کو ائمہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیونکہ اکیلے بندہ جو ہے نا جب ایک بات کرتا ہے تو اس کی بات میں یا اس کی سنائی ہوئی بات میں, چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ عام باتیں ہوں, اس میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا امتحان میں جب آپ پیپر دیتے ہیں تو اس کو ایک مرتبہ پیپر کرنے کے بعد اس کو دوبارہ چیک کرتے ہیں, نہیں چیک کرتے ہیں بلکہ تیسری مرتبہ بھی چیک کرتے ہیں اور ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ غلطیاں نکل آتی ہیں. اس لیے ائمہ بھی اگر کسی حدیث کی روایت کرنے والا راوی بہت زیادہ مضبوط نہ ہو تو اس کی اکیلی روایت, یعنی اس اکیلے کی روایت کردہ حدیث کو, بیان کردہ حدیث کو وہ قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی راوی اکیلا اپنے استاد سے ایک حدیث کو روایت کر رہا ہے اور اس کا ضبط, اس کی میموری بہت زیادہ مضبوط اور اعلیٰ نہیں ہے تو ائمہ اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے اور ایسی حدیث کو شاذ کہتے ہیں. تو حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہاں میں نے تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ہے کہ اکیلے راوی کی حدیث کب قبول کی جاتی ہے اور کب قبول نہیں کی جاتی. تھوڑی سی اور اس میں کچھ چیزیں ہیں. دیکھیں اگر راوی تابعین کے زمانے کا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کا ضبط مضبوط ہو, بہت زیادہ مضبوط بھلے نہ ہو, بہت اعلیٰ نہ ہو, تو عموماً اس اکیلے کی روایت کردہ حدیث کو ائمہ قبول کرتے ہیں, محدثین قبول کرتے ہیں. اگر کوئی راوی تابعین کے زمانے کا ہو اور اس کا ضبط مضبوط ہو, یعنی وہ ثقہ ہو, اگرچہ بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ پائے کا ثقہ نہ ہو,
تو ائمہ اس اکیلے کی روایت کردہ حدیث کو عموماً قبول کرتے ہیں اور بعض اوقات قبول نہیں کرتے. اور اگر راوی نچلے زمانے کا ہو یعنی تبع تابعین کے زمانے کا ہو تو اور وہ اکیلا کوئی حدیث روایت کر رہا ہے تو ائمہ اس کی حدیث کو تب قبول کرتے ہیں جب اس کا ضبط، اس کی میموری بہت اعلیٰ درجے کی ہو. یہ یاد رکھیں بس. ٹھیک ہے، اس میں اور بھی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیول میں آ جائیں گے انشاءاللہ.